تو یہ چار چیزیں تھیں، اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کی تشبیہ دینا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور اللہ کے رسول کا انکار کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنا. انہی چیزوں کے اوپر مکی ساری آیتوں میں جواب ملے گا. جتنی مکی صورتیں پڑھیں گے ان ساری صورتوں میں کیا ملے گا؟ انہی چار کانسیپٹ کے اوپر جواب دیا گیا. کہیں پہ اللہ کے رسول کی رسالت کا، کہیں پہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، کہیں پر اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے اس کا جواب ہے، اور کہیں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. مکہ کے لوگوں کے اندر ایک چیز اور تھی کہ انہوں نے تحریف کی تھی. اپنے آپ کو یہ بتاتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورس ہیں، ہم ان کی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ہم کچھ نیا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم خود ایک نبی کی بات کو مان کے چل رہے ہیں. اور حرکتیں کیا کرتے تھے؟ وما کان صلاۃ عند البیت الا مقام وتصدیہ، کہ نماز پڑھتے تو کیا کرتے؟ تالیاں بجاتے تھے، گھنٹی بجاتے تھے. ٹھیک ہے، تالیاں بجاتے تھے اور کیا کرتے؟ گھنٹیاں بجاتے تھے. اور کیا کرتے تھے کہ جب طواف کرتے تو ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. تو یہ بھی چیز انہوں نے بدل دی تھی. تو اس کا بھی جواب قرآن نے دیا ہے، خاص طور پر مکی آیتوں کے اندر. پھر یہودیوں کی بات چلنے کی، یہودی جو ہے وہ انکار رسالت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تو ان کے اندر کانسیپٹ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے. توریت کو مانتے تھے کہ ہم توریت کو مضبوطی سے مانتے ہیں، لیکن توریت کے اندر کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو یہ جو ہے مسئلے کو بدل دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو اس کی وہ سزا دیتے تھے. اور اس کے علاوہ توریت کی وہ آیتیں جن میں یا وہ چیزیں جن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ سب جانتے تھے. قرآن نے کیا فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی اللہ کے نبی کو بالکل اس طریقے سے جانتے ہیں جیسا کہ تم اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ باپ کو جانتے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنے ابا کو نہیں جانتے تھے، لیکن ہمارے ابا نے ہمارے بچپن سے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم کیسے بڑے ہوئے، کیسے کھیلے، کیسے کیا کیا، ہمارے کہاں اسپاٹ ہیں، ہمارے کیا نشان ہے، کیا نہیں ہے. اس طریقے سے یہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے لیکن چیزوں کو چھپا لیتے تھے، کیونکہ بات نہ کی تھی کہ ہمیں اللہ کے نبی کو نبی نہیں ماننا. اور وہ نفرت اتنی تھی کہ وہ آج تک چلی آ رہی ہے. یہ جو مدت چلا ہے پیلسٹائن والا، یہ ان کو یہ لگتا ہے یہودیوں کو کہ بس خالی ہم سربراہی کے لیے آئے ہیں. باقی جتنے لوگ ہیں جیسے ہندوستان کا برہمنواد، یہ ان کے بھی باپ ہیں، کیا بھی دیا ہے، فادر لینڈ اینڈ مدر لینڈ چل بھی گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کے بھی باپ ہیں برہمنواد میں. ان کی کتاب میں تو تلمود جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ سپریم ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی ان کے علاوہ لوگ ہیں وہ بیکار ہیں. اور یہودی جو ہے وہ حکومت کے لیے آئے ہیں. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں بھائی سب کے اوپر اپنا کنٹرول کرنا ہے. کر بھی رہے ہیں لیکن ان کا یہ کنٹرول زیادہ دن تک چل نہیں پائے. تو اس کا جواب جو ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اندر دیا یہودیوں کا. اور یہ کہاں ملے گا؟ یہ ملے گا مدنی صورتوں میں. یہ مکی صورتوں میں نہیں ملے گا کیونکہ یہودی کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. پھر ایک دوسری قوم جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہوا ہے کرسچن، عیسائی. ان کا کیا تھا؟ اللہ ہے تو، لیکن اللہ کے ساتھ تین چیزیں اور ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تین چیزیں اور ہیں. کون کون؟ مریم، جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام. کبھی کہتے ہیں ایک ان کی تھیوری ہے کہ یہ تینوں ہی مل کے ایک خدا ہیں. مریم، جبریل اسلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کا جو کمپوزیشن ہے یہ خدا ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مریم علیہ السلام سے تعلق بنایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس کا بھی قرآن نے رد کیا ہے کہ مریم علیہ السلام سے جو بغیر باپ کی اولاد ہوئی وہ اللہ کا ایک معجزہ تھا. یہ دکھانا مقصود تھا کہ ہم بغیر ماں باپ کی پیدا کر سکتے ہیں جیسے کہ آدم کو کیا، ہم بغیر باپ کی پیدا کر سکتے ہیں جیسے کہ عیسیٰ کو کیا. تو یہ ان کا جواب دیا گیا قرآن پاک کے اندر. ان کا جواب بھی کہاں ملے گا؟ مدنی صورتوں میں ملے گا. عیسائیوں کے بارے میں بھی کہاں ملے گا؟ مدنی صورتوں میں ملے گا.